بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی سعادت یہ ہے کہ خدا تعالی نے جو اس کے لیے مقدر فرما دیا اس پر راضی رہے، اور آدمی کی محرومی یہ ہے کہ خدا تعالی سے خیر مانگنا چھوڑ دے، اور یہ بھی آدمی کی محرومی ہے کہ خدا تعالی نے جو اس کے لیے مقدر فرمایا اس سے ناراض ہو۔ انسان کی اصل سعادت اور خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھے ہوئے ہر فیصلے پر راضی رہے، چاہے وہ اس کی خواہش کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ یہ رضامندی در حقیقت اللہ پر کامل ایمان اور توکل کا اظہار ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کے لیے ہر حال میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی اور اس کے بہترین علم کے مطابق ہے، اسے دنیا و آخرت میں سکون اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اس کے برعکس انسان کی محرومی و بدقسمتی دو باتوں میں بیان کی گئی ہے۔ ایک، اللہ سے خیر مانگنا چھوڑ دینا۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جب انسان دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنے رب کی رحمت اور مدد سے منہ موڑ لیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ تمام خیر سے محروم ہو جاتا ہے جو دعا کے ذریعے اسے مل سکتی تھی۔ اور دوسرا، تقدیر پر ناراض ہونا۔ جب کوئی شخص اللہ کی تقدیر پر ناراض ہوتا ہے تو وہ دراصل اللہ کے علم اور حکمت پر سوال اٹھاتا ہے۔ یہ رویہ اسے شکر اور صبر جیسی عظیم نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے، اور وہ ہمیشہ بے چینی اور بے سکونی کا شکار رہتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ خوش نصیب وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اور اس سے دعا کے ذریعے خیر مانگتا رہے اور اس کی تقدیر پر شکوہ نہ کرے۔ یہ تینوں اوصاف ہی ایک مومن کی کامیابی کی بنیاد ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہہ کہ اگر میں نے یوں کیا ہوتا تو یوں ہوتا، بلکہ یہ کہہ یہ اللہ کی تقدیر کی اور اس نے جو چاہا کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کاموں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ اگر ساری امت مل کر بھی تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ تجھے اس کے سوا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ سب مل کر بھی تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تجھے اس کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تیرے مقابلے میں لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، یعنی تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تقدیر پر راضی رہنا اولیاء اللہ کی پہلی منزل ہے اور عام مومنین کی آخری منزل۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب اللہ کسی بندے سے کوئی نعمت واپس لے لیتا ہے اور اس کے بدلے میں اسے صبر عطا فرما دیتا ہے تو وہ بدلہ یعنی صبر اس نعمت سے بہتر ہوتا ہے جو اس سے چھینی گئی تھی۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دو چیزوں پر تعجب ہے، ایک اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے پھر اس کی وجہ سے غمگین ہوتا ہے، اور دوسرے اس شخص پر جو دعا کی تاثیر پر ایمان رکھتا ہے پھر وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ایسا خزانہ ہے جو عام لوگوں کے ہاتھ نہیں آتا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رضا دراصل یہ ہے کہ جو کچھ ملے اس پر شکر ادا کرے، اور جو نہ ملے اس پر صبر کرے، اور جو گزر جائے اسے بھول جائے۔ پیارے دوستو، خوش نصیبی یہ نہیں کہ سب کچھ مل جائے، بلکہ خوش نصیبی یہ ہے کہ جو ملا ہے اس پر دل سے راضی ہو جائے۔ جو دل تقدیر پر راضی ہو جائے وہ کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہی دل کا سب سے بڑا سکون ہے۔ محرومی وہ نہیں جو ہاتھ سے نکل جائے، بلکہ اصل محرومی اللہ سے دعا مانگنا چھوڑ دینا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں تقدیر پر راضی رہنے اور ہمیشہ اس سے خیر مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔